بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے کہ میت کے پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت کیا ہے اور دفنانے کے بعد کیا مردے کے جسم کو قبر سے نکالا جا سکتا ہے، یعنی قبر کشائی کی جا سکتی ہے۔ اس میں جو پہلا سوال ہے میت کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے، تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ عموماً پوسٹ مارٹم کسی میت کا 4 اغراض کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ دیکھا جائے کہ اس میت کے موت کا سبب کیا ہے، یعنی موت کے سبب کو جانچنے کے لیے اور اس کو مرے ہوئے کتنا وقت گزرا ہے۔ نمبر 2 نامعلوم نعش کی شناخت کے لیے۔ نمبر 3 کسی وبائی مرض، وائرس وغیرہ کے اثرات کو چیک کرنے اور اس کے خلاف ویکسین کی تیاری میں معاونت کے لیے جو لوگ اس وائرس سے مرے ہوئے ہوتے ہیں ان کی باڈی پر تجربات کیے جاتے ہیں تاکہ بہتر انداز سے علاج تشخیص کیا جا سکے۔ اور نمبر 4 دیگر جو میڈیکل سائنس کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کو دیگر معاملات میں پریکٹس کروانے کے لیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے مریضوں کا علاج کر سکیں۔ یہ تقریباً 4 بنیادی وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر کسی میت کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ موت کا سبب معلوم نہ ہو تو تفتیش جرائم میں یہ جانچنے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کہ اس کی موت کیوں کر واقع ہوئی ہے، زہر خورانی سے ہوئی ہے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے ہوئی ہے، گلہ دبانے سے ہوئی ہے یا کسی اور سبب سے۔ اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ ظالم اور قاتل کو شناخت کر کے اس کو سزا دی جائے اور جرائم کی راہ کو مسدود کر دیا جائے۔ یا اگر کسی بے گناہ شخص پر قتل کا الزام ہے تو یہ معلوم نہیں کہ یہ شخص واقعتاً قتل ہوا ہے یا یہ اپنی طبعی موت مرا ہے، تو اس بے گناہ شخص کو بچانے کے لیے بھی بعض اوقات پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے۔ شرعی نقطہ نگاہ سے پوسٹ مارٹم کی تمام صورتیں ناجائز اور ممنوع ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام صورتوں میں میت کی توہین و تذلیل ہوتی ہے، ایذاء رسانی ہوتی ہے، اور میت کی توہین و تذلیل اور مسلمان شخص کی نعش کی کاٹ چھانٹ اور اس کو تکلیف دینا یہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی مسند کے اندر، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسر عظم المیت و اذاہ ککسر حیہ، کہ میت کی ہڈیوں کو توڑنا اور اس کو اذیت دینا اسی طرح ہے کہ جس طرح کسی زندہ شخص کی آپ ہڈی کو توڑ دیں یا اس کو اذیت دیں۔ تو ظاہر ہے کہ زندہ شخص کی ہڈی کو توڑنا یا کسی زندہ شخص کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی میت کے جسم کی کانٹ چھانٹ بھی درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ازل مؤمن فی موتہی کا ازاؤ فی حیاتہی۔ امام ابن ابی شیبہ نے اس کو اپنی مصنف کے اندر روایت کیا ہے اور دیگر محدثین یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان مردے کو ایذا دینا ایسا ہے کہ جیسے زندہ شخص کو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ وَتَوْضِیحُهُ الاتفاق علی ان حرمت المسلم میتا کحرمتہ حیہ، کہ اس بات پر اہل علم کا اتفاق ہے کہ جس طرح زندہ شخص کی حرمت ہے اسی طریقے سے مرے ہوئے شخص کی بھی حرمت ہے، یعنی جس طریقے سے کسی زندہ شخص کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اس کی تذلیل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح مردہ شخص کی بھی توہین نہیں کی جا سکتی اور اس کو ایذا نہیں دی جا سکتی۔ اب اس بات پر فقہائے کرام کا اتفاق ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، کہ اگر کسی شخص نے قیمتی ہیرے جواہرات یا سونا اور چاندی نگل لیا اور وہ مر گیا، تو کیا اب اس مال کو
اس کے پیٹ سے نکالنے کے لیے کیا اس شخص کے پیٹ کو چاک کیا جائے گا یا نہیں؟ اس بات پر فقہائے کرام کا تقریباً اتفاق ہے کہ محض مال کے حصول کے لیے اس میت کے پیٹ کو چاک ہرگز نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس مال سے کہیں زیادہ اس مردے کی حرمت ہے اور اس سے کہیں زیادہ اس کو ایذا سے بچانا اہم ہے۔ البتہ ایک صورت ہے کہ اگر کسی حاملہ عورت کی موت ہو گئی اور قرب ولادت کا وقت تھا اور اس کے پیٹ کے اندر ابھی تک بچہ زندہ اور حرکت کر رہا ہے، اور طبیب یا تجربہ کار لوگ ان کی اکثریت ہی کی یہ رائے ہو کہ اس بچے کا اگر پیٹ چاک کر کے اس کو نکالا جائے تو یہ بچ جائے گا، تو ایسے میں بطون کتب کے اندر موجود ہے اور متون میں اور شروحات میں فقہ کی کتابوں میں کہ ایسی صورت میں اس انسانی جان کو بچانے کے لیے اس ماں کے پیٹ کو چاک کیا جا سکتا ہے اور اس بچے کو جو ہے نا وہ بچایا جائے گا۔ مختصر یہ کہ میت کو کسی بھی طرح سے ایذا پہنچانا، اس کے جسم کو چیر پھاڑ کرنا، اس کی توہین و تذلیل کرنا ناجائز ہے۔ یہ تو ایک جرنلی اور مطلقاً حکم آ گیا۔ تاہم اگر کسی مقدمے کی تحقیق میں کسی بے قصور مسلمان شخص کو قتل کی سزا ہو رہی ہو یا ایک ایسا عظیم فتنہ جنم لے رہا ہو کہ جو کئی انسانوں کی زندگیوں کو نگل سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر مدعی یعنی اس میت کے جو اہل خانہ ہیں، عدالت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس، اگر یہ سب لوگ اتفاق کریں تو پھر اس شخص کو جو بے گناہ جس پر قتل کا الزام لگائے اس کو بچانے کے لیے یہ مشروط طور پر جو ہے نا وہ پوسٹ مارٹم بھی کیا جا سکتا ہے، اور میت کو جب دفنا دیا جائے تو اب اس کی قبر کشائی کرنا یہ اور زیادہ خطرناک ہے، یعنی یہ تو اور زیادہ جو ہے نا وہ سخت ممنوع ہے، کیونکہ سوائے ایک آدھ جو شرعی صورت ہے کہ اگر کسی مغصوبہ جگہ پر کسی شخص کی میت کو دفنا دیا گیا اور اس جگہ کا مالک جو ہے نا وہ اگر اس میت کو منتقل کرنے کے لیے اہل خانہ کو دباؤ ڈالتا ہے اور وہ اس کو نکالتا ہے تو وہ ایک صورت ہے۔ علاوہ ازیں خود اپنے طور پر کسی بھی مسلمان شخص کی قبر کشائی کر کے اس کی میت کو ایذا دینا یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن تاہم صورت وہی ہے کہ اگر ایک بہت بڑا فتنہ بپا ہوتا ہو تو اس فتنے اور اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اگر عدالت یہ سمجھے، پولیس یہ سمجھے، مدعی اس میت کے ورثاء یہ سمجھیں کہ یہ کام ناگزیر ہے، تو پھر وہ ایک ضرورتاً یہ ممنوع کام جو ہے نا وہ کیا جائے گا، اس کی اجازت دی جائے گی۔ علاوہ ازیں اس کو عام طور پر پریکٹس بنا دینا کہ کوئی اٹھے اور درخواست دے کہ جناب فلاں بندے کہ مجھے قتل کا شبہ ہے اور اس لیے اس کو میت کی پوسٹ مارٹم کر دیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک خواہ مخواہ فضول پریکٹس ہے۔ اس طرح تو کسی کی بھی لاش جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی۔ کوئی بھی اٹھے گا شہر سے بندہ اور وہ کہے گا جی کہ یہ بندہ جو تباً مرا ہے تو مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں اس کو قتل نہ کیا گیا ہو۔ ہمارے ہاں ملک کے اندر تو جو واضح طور پر قتل ہوئے لوگ ہیں ان کے پوسٹ مارٹم بھی ان کے ورثاء کے مطالبے کے مطابق نہیں ہوئے ہیں، جیسے کہ محترمہ بے-نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہوا یہاں تو ان کے ورثاء نے ان کی پوسٹ مارٹم کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس طرح کی اور کئی کیسز ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی پوسٹ مارٹم اور ان کی قبر کشائی کے حوالے سے یہ جو اس وقت بحث جاری ہے تو اس سلسلے میں اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ پولیس نے بھی ظاہراً ان کے جسم پر کوئی جو پولیس کے ڈاکٹر نے معائنہ کیا ان پر کوئی قتل کی صورت نظر نہیں آئی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ورثاء جب وہ چاہتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات کو انہیں یقین ہے کہ وہ تبھی موت دنیا سے گئے ہیں، تو اب تیسرے چوتھے بندے کو کہیں بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی طور پر بھی پوسٹ مارٹم کا مطالبہ کرے۔